ٹی وی کے ناظرین کو پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، آج بات ہو رہی ہے نماز کے تعلق سے۔ نماز بندہ مومن کا رب کے حضور جھک جانا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کے لیے حضوری قلب کا ہونا، اس کے لیے بندے کا اپنے رب سے تعلق جوڑنا کتنا ضروری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس تعلق پہ کلام کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری عبادت ہے اور کیا ہی سکون والی عبادت ہے، جیسے اب تک آپ نے گفتگو سنی اور کی کہ سبحان اللہ۔ دیکھیے، نماز جیسے ابھی آپ نے سنا، ہماری پیاری بہن نے بتایا کہ معراج کے موقع پر عطا کی گئی، نبوت کے آلموسٹ 13ویں سال، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کسی نہ کسی صورت میں روزے کی طرح نماز بھی ہر شریعت میں رہی ہے، مگر اس کی جو تعداد تھی اور جو رکعت تھی اور جو اس کی فضیلت تھی وہ اتنی بڑھا دی گئی کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا یہ طریقہ رکھ دیا گیا۔ اور ہم کون ہیں، ہمارا اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے تعلق کیا ہے، ہمیں یہ یاد رہے، اس لیے ہمیں دن میں 5 بار اپنے رب کے پاس آنا ہے، حاضری لگانی ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اور مجھے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور میں اس کو اس طرح ایکسپلین کروں گی کہ دنیا میں اگر کوئی بڑی ہستی ہے، اب جس کو بھی ہم بڑا سمجھتے ہیں، جس سے بھی ہم متاثر ہوتے ہیں، ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اگر اس سے شرف ملاقات عطا ہو جائے، لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، جو بھی ہم لوگ سیلیبریٹیز ہیں یا کوئی بڑی شخصیات ہیں یا کوئی سیاسی عہدیدار ہے یا کسی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہے، تو لوگ اگر اس کو ایک نظر دیکھ لیں، بعد میں سب کو جا کے بتاتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا تھا، لائیو دیکھا تھا، فیس ٹو فیس دیکھا تھا۔ اب نہ اس کا اس سے کوئی تعلق، نہ اس کا اس سے کوئی تعلق، لیکن یہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جو سب سے زیادہ علم والا ہے، یعنی کہ علم ہی وہیں سے عطا ہو رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی طاقت اور عزت وہ جس کو عطا کر دے کچھ حصہ اس کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر اختیار، ہر خوبی، ہر کمال میرے رب کی ذات کا حصہ ہے، اور اس کی شان دیکھیں۔ ہم دنیا میں چھوٹے موٹے کسی عہدیدار سے ملاقات نہیں کر پاتے، اپوائنٹمنٹ نہیں بنا پاتے، اور وہ کہہ رہے ہیں خود میرے پاس آ جاؤ، اور ایک دفعہ مت آؤ، کم از کم 5 مرتبہ تو آؤ۔ اس کے بعد جس کو جتنی دفعہ ملنا ہے میں حاضر ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب چاہو تو ضرور آ سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم زندگی ہمیں کیوں دی گئی، ہم کون ہیں، ہمارا اپنے رب سے تعلق کیا ہے۔ تو اسی لیے نماز کو الصلاۃ عماد الدین کہا گیا۔ عماد دین کا ستون ہے، پلر ہے، اور فرمایا من اقامہا اقامہ الدین، من حدمہا حدم الدین، کہ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو یہ ایگزامپلز کتنی پیاری دی گئی۔ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کے معنی عروج، بلندی، ہائٹ کے اوپر جانا۔ ایک تو یہ لٹرلی کہ آپ کو عظمت ملتی ہے، آپ بہت اونچے مقام پر پہنچتے ہیں، اور ایک وہ معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اللہ کے حبیب کو شرف حاصل ہوا تو آپ آسمان پر تشریف لے گئے، اور ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ معراج پر تحفہ دے دیا گیا امت کے لیے کہ یہ ملاقات جو آپ نے اپنے رب سے کی ہے، آپ کے صدقے آپ کی امت کو بھی یہ دی جا رہی ہے، یہ شرف عطا کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھیں تو ان کو بھی وہ معراج کا حصہ عطا کیا جائے گا۔ بندہ مومن کی معراج، بندہ مومن کی معراج ہے کہ جیسے اللہ کے حبیب نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، ایسے ہی ایک بندہ 5 بار بارگاہ الہی میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس کو احسان کہا گیا کہ جب نماز پڑھو یا عبادت کرو تو تصور کرو کہ
تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ جی تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کرو کہ ہاں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بہت پیاری بات ہے کہ ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے. اور 24 آورز میں یہ 5 ٹائم ہے, یعنی کہ جیسے روڈ پر چلتے چلے جاتے ہیں نا, تو اسپیڈ بریکرز, یا اگر آپ کسی موٹر وے پر جا رہے ہیں تو وہاں ٹول پر آپ کو رکنا ہوتا ہے. ہاں تو ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں, زندگی شروع ہو گئی ہے, صبح اور شام گزرتی چلی جا رہی ہے, ہمیں کچھ ہوش نہیں ہے. تو 5 اسپیڈ بریکرز ہیں ہمارے لیے کہ رک جاؤ, کہاں دوڑے جا رہے ہو, دنیا کی دوڑ میں, دنیا کے کاموں میں, فکر معاش میں اپنے رب کو مت بھول جانا. صحیح. تم کیوں آئے اور کس کے لیے آئے یہ بھولنا مت. لیکن جو فکر معاش میں یا دیگر دنیا کے جھمیلوں میں جان بوجھ کے جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا انوالو کیا ہوا ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں یا ہیبیچول ہے نماز کو ترک کرنے کے, تارکین صلاۃ کے لیے جو وعیدات ہیں, میں چاہتی ہوں اس پہ کلام ہو. لیکن اس وقت ناظرین چلتے ہیں جناب ایک بریک کی جانب. آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. اینڈ یو کین سینڈ یور feedback at iqra.tv and info@iqra.tv. آپ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل اقرا ٹی وی آفیشیل پہ یوٹیوب کے ذریعے ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں, اپنے لبوں کو اذکار سے تر رکھیے.